السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگز۔ ایک طرف حال ہی میں وفاقی وزیر نے سینیٹ میں یہ ذکر کیا کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے اپنی ہی جو ممبران ہیں، وفاقی کابینہ کے جو ممبران ہیں، ان کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ملک میں جہاں بے روزگاری 25% تک پہنچ چکی ہے، جو کچھ جگہوں میں 30% بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو آج سے 4 سال پہلے تک جو ہے وہ 18، 17 اور 12 تک چلتی تھی، بلکہ اس سے بھی شاید کم بتائی جا رہی ہے کیونکہ فگر سارے فجڈ ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جب 30% لوگ ملک میں بے روزگار ہیں، خاص طور سے جو گریجویٹس ہیں وہ سارے بے روزگار ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کو واپس لگایا جا رہا ہے۔ 2016 اور 15 کے لیول پہ لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں، لوگوں کی قوت خرید ہے، اس سے جو ہے وہ وسط جا چکی ہے، اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ وفاقی کابینہ نے اپنی تنخواہوں میں 188% اضافہ کر دیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے عمرے پہ جانے سے پہلے جو ہے یہ ایک سمری تھی سرکولیشن پہ، اس کی منظوری کے لیے اس کو بھجوا دیا گیا۔ خود جب انہوں نے اپروول اس کی دے دی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سمری کو سرکولیٹ کروا دیا گیا، اور تقریباً 1.5 سے 2 دنوں میں اس کی سرکولیشن ہوئی اور سب نے اس کو اوکے کر دیا۔ اور اس کے بعد وفاقی جو وزیر ہے اس کی تنخواہ ہوتی تھی 2 لاکھ روپے، اس کی ہوگی تنخواہ 5,19,000 روپے۔ اور اس طرح جو دوسرے جو وزیر مملکت یا جو ایڈوائزر ہوتے تھے، جن کا منسٹر کے برابر درجہ ہوتا تھا، ان کی جو تنخواہ ہے وہ 1,80,000 تھی، ان کی تنخواہ بھی 5,19,000 ہوگی۔ تو اب جو حال ہی میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے، اب وہ جو وفاقی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کی تنخواہ بھی بڑھی، ان کی تنخواہیں بھی تقریباً دوسرے پارلیمنٹیرینز کے برابر ہو گئی ہیں۔ تو جو وفاقی وزیر ہے اس کی تنخواہ ہو گئی 188% زیادہ، اور جو 188% زیادہ ہو گئی جو دوسرے تھے وزرائے مملکت اور مشیر، اور 159% تنخواہ جو ہے وہ اضافہ ہوا وفاقی وزیر کی تنخواہ میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف معیشت کی طرف جا رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا کیا ہو رہا ہے، جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ مطلب تباہی مچی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اگر ہم دیکھیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ دن بدن نیچے جا رہی ہیں۔ گندم کا ہم نے دیکھ لیا، چینی 100، حال دیکھیں ہمارے یہاں پہ چینی جو تھی وہ تقریباً 130 پہ حکومت کے ساتھ مالکان کا طے ہوا کہ 130 سے چینی زیادہ نہیں مہنگی ہوگی اور چینی باہر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینی 186 تک بک رہی ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو جناب حکومت نے تمام مالکان کو واپس بلایا، ڈار صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی کہ جناب چینی کیوں اتنے زیادہ بک رہی ہے، تو چینی کو 165 پہ روک دیا۔ 165 سے زیادہ چینی کوئی نہیں بیچے گا۔ یہ اتنے ظلم کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب طے ہوا ہے مالکان کے ساتھ 130 سے چینی زیادہ نہیں بڑھے گی، تب ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ اضافی چینی ملک سے باہر جا کے بیچی جائے۔ تو یو ای جہاں پہ نہ گنا ہوتی ہے نہ گنڈیری ہوتی ہے، وہاں پہ سے چینی پاکستان میں منگائی گئی 50,000 ٹن، کیونکہ پاکستان میں چینی شارٹ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور دوسری طرف وفاقی کابینہ کے اراکین نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا 188%۔ تو یہ اس قوم کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے 15 سے 20% جو تیل ہے وہ اس وقت سستا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بجائے جو ہے نا لوگوں سے پیسے اینٹنے کے حکومت جو کہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی، نالائق کی انتہا ہے ان کی۔ تو 15 سے 20 روپے پیٹرول اور جو ہے وہ ڈیزل سستا ہونا چاہیے، لیکن وہ سستا نہیں ہو رہا۔ وہ اس کا جو منافع آ رہا ہے وہ حکومت جیب میں ڈال رہی ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے 23 مارچ میں جناب 6 روپے 8 روپے بجلی سستی کرنے کا کہا جائے گا، لیکن دوسری طرف سولر صارفین کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا؟ وہ جو 22 سے 25 روپے آپ سے ان کو 27 روپے تک یونٹ آپ ان سے لیتے تھے، اب 10 روپے یونٹ آپ ان سے لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاور جو ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں، جو ڈسکوز وغیرہ ہیں، جو خاص طور پہ جو پرائیویٹ ڈسٹریبیوٹنگ جو کمپنیز ہیں، پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز، ان سے ان کو اپنے پیسے جو کہ دینے ہوتے ہیں، اور وہ ساری جو کمپنیز ہیں اس میں کئی رولنگ ایلیٹ شامل ہے۔ چینی کی جو کمپنیوں میں رولنگ ایلیٹ شامل ہے۔ ہارون اختر صاحب جو فوڈ اور سیکیورٹی کے ایڈوائزر بنائے گئے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب
चीनी अगर 186 हो गई है तो क़यामत तक के लिए रेट फिक्स नहीं हुआ था, उनकी अपनी तांदियाँ वाला शुगर मिल्स है। ये हालात हैं लोगों के, और ये बात करते हैं कि जनाब ये हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। इनसे बातें करवा लें, बस इनसे सिर्फ PTI से बयान दिलवा लें और 9 मई की मज़म्मतें करवा लें, इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। और यहाँ पे यह हालत हुई है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, बेरोज़गारी में, बदअमनी में इजाफा हो चुका है, और इनको अपनी तनख्वाहों में अपनी वजारतें लेने के लिए जो है ना वो पर तोल रहे हैं। कोई पता नहीं, मैंने सुना है कि 15 से 20 लोग पंजाब में काबीना के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं, उनके नाम फाइनलाइज हो रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? क्या इससे हम ये समझें कि ये लोग, ये जो रूलिंग एलीट है अशराफी है, ये हमारा सोच रही है, मेरा और आपका सोच रही है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस वक्त हर बंदा सिर्फ इस चक्कर में कि जितना पैसा ज़्यादा जेब में डाला जा सके। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इनको पता है कि अगले 6 महीने हैं या नहीं है, या शायद महीना भी ना हो, जितना बेहतर हो सके। ऐसे ऐसे लोगों की गाड़ियों पे झंडे लग गए कि मैं उनका नाम लूँ तो शर्म आती है उनके बारे में बात करते हुए, इतने लो किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल ये एक स्टोरी थी, आज मैंने 92 न्यूज़ पे ब्रेक की तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।